سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم دم تیار ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خطاب۔ منفی خبروں کے حوالے سے آرمی چیف نے قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی۔ ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے ہمیں دشمنوں کے پھیلائے پروپیگنڈے کو مسترد کرنا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ نے چین کے نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا چین ایک تسلیم شدہ معاشی طاقت، چین ترقی کرتا ہے تو ساری دنیا ترقی کرتی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، نئے خیالات اور آئیڈیاز پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ سی پیک سے خطے میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ عام انتخابات کے لیے فل پروف سیکیورٹی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، صوبائی وزراء اور اہم شخصیات کی شرکت۔ صوبے میں سیکیورٹی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ پولیس، رینجرز اور فوج کے جوانوں کی تعیناتی پر تبادلہ خیال۔ شرکاء کا الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کو یقینی بنانے کا عزم۔ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع مت کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سرگودھا میں خطاب۔ کہا مخالفین کی بہنوں اور بیٹوں کو جیل میں ڈالنے کی کبھی حرکت نہیں کر سکتا۔ میری حکومت بنی تو کسی کو سیاسی قیدی بنانا حرام ہوگا۔ الیکشن منشور کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، برسر اقتدار میں آیا تو تمام 10 نکات پر عمل کر کے غربت بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ اگر نون لیگ کو موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے، تاریخ یاد رکھے گی۔ نواز شریف نے کہا میں امپورٹڈ نہیں، مقامی وزیر اعظم تھا اور وہ ناکام وزیر اعظم تھا۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا انتخابی جلسے سے خطاب۔ نواز شریف کل بھورے والا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کسی اور کا نہیں، عوام کا لاڈلا ہے۔ نواز شریف واپس آ گیا، اب پتہ چلے گا کون مقبول ہے۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے لوگ ہیں۔ مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر لفظی گولہ باری۔ نون لیگ کے چیف آرگنائزر کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب۔ کہا نواز شریف کو فاؤل پلے اور جال سازی کر کے نکالا گیا۔ مریم نواز کو سونے کا ہار بھی پہنایا گیا۔ نوجوانوں کی درست رہنمائی نہ کی تو بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ آئندہ جو بھی حکومت آئے اس کی ترجیح طلباء کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی ہوگی۔ نوجوانوں کو مناسب سمت مہیا کر دی تو ماضی کی تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ طلباء نے آئی ٹی سمیت ہر میدان میں اپنا لہو منوایا۔ انہیں آپریشنل ٹریننگ دینا مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نوجوانوں سے مکالمہ۔ بانی پی ٹی آئی کا اب تک کا سب سے بڑا یو ٹرن۔ بڑے سیاسی مخالف نواز شریف کے ساتھ مل بیٹھنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کا نیوز کے پروگرام صحافی میں انکشاف۔ ہم ہمیشہ نواز شریف سمیت دیگر سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے پر تیار رہے ہیں، چاہتے ہیں این آر او کی بجائے ملکی مسائل پر بات کریں۔ پیپلز پارٹی کی مسلسل تنقید پر نون لیگ کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ بلاول بھٹو تہذیب میں رہیں، زبان کا بہتر استعمال کریں۔ بولنا سب کو آتا ہے، انہیں جواب نہ دینا پارٹی پالیسی ہے۔ کون سی ایسی ترقی ہے جو آپ سندھ سے پنجاب لانا چاہتے ہیں؟ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ رہنما پیپلز پارٹی پلوش شاہ خان نے جواب دیا، بلاول کبھی تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ نون لیگ کے خوف نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب سے جیت جائے گی۔
سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ پنجاب فتح کرنے والوں کے پیروں تلے زمین نکل رہی ہے۔ انگوٹھوں میں لوگوں کی زمین چھین کر وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والوں اوقات میں رہیں۔ فاروق ستار کے پیپلز پارٹی پر تاک تاک کر وار۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر نے کراچی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قبضہ کر کے میئر کی سیٹ 5% ووٹ پر لی گئی، شہر کے حقیقی وارثوں کو میئر بنوائیں گے۔ 8 فروری قوم کے پاس غلطیاں سدھارنے کا دن ہے۔ ملک کو بدحال کرنے والی تینوں حکمران پارٹیوں کو مسترد کرتے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، کہا ملک کے حالات بدلنے کے لیے اب آپشن بدلنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کی کامیابی ہی حقیقی معنوں میں عام آدمی کی کامیابی ہے۔ نوجوان ملک بچانے کے لیے ترازو پر مہر لگائیں۔ یہ ووٹ مجھے دے دے ٹھاکر، جی ڈی اے خاتون رہنما سائرہ بانو کا وڈیروں زمینداروں سے ووٹ مانگنے کا فلمی انداز۔ سائرہ بانو کے دلچسپ جملے پر تقریب میں کہے گونج اٹھے۔ شرکاء نے ووٹ مانگنے کے منفرد انداز کو خوب سراہا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ دھند کا راج بھی تاحال برقرار۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے موٹر وے بند کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ لمبی چھٹی لینی ہے تو فیصلہ بڑے صاحب کریں گے۔ بیرون ملک حج اور عمرہ کی چھٹی کے لیے پولیس چیف سے اجازت لینا ہوگی۔ ڈی آئی جی ایڈمن لاہور منتظر مہدی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لمبی چھٹیوں کا اختیار ڈی آئی جی آپریشنز، انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی سمیت سی ٹی او سے واپس لے لیا گیا۔ فلم انڈسٹری کے معروف ہدایت کار اور فلم ساز پرویز رانا کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پرویز رانا نے لالی ووڈ کو 200 سے زائد ہٹ فلمیں دی۔ فلم سٹار شان ریما سمیت بہت سے فنکاروں کو پنجابی فلموں میں پہلی بار متعارف بھی کرایا۔ ماضی کی صف اول کی اداکارہ روحی بانو کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ ان کا شمار ٹی وی کی اولین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ اپنے انداز اور کرداروں سے دلوں پر راج کرنے والی روحی بانو نے زندگی کے آخری ایام بہت تلخ انداز میں گزارے۔ قبضہ مافیا نے ان کی جائیداد پر قبضہ کیا تو بے گھر بھی رہیں۔